نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین اور عزیز طالب علموں، ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے دوبارہ اس سلسلے کو شروع کیا ہے، اور جن ساتھیوں نے ہمارے پیج کے اوپر مبارکباد یا جو میسیج وغیرہ کیے تھے وہ تمام ہم تک موصول ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمارے تمام سامعین کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور دعاؤں کی درخواست جو کی گئی تھی ان کے علاوہ بھی ہم دعا کرتے رہتے ہیں، اور سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دعائیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہماری دعاؤں کو تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی اور عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بڑی لمبی اور طویل اور مفصل حدیث ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جمع فرمایا اور ایک بلیغ ترین وعظ اور نصیحت فرمائی، جس کا خلاصہ اور لب لباب یہ تھا کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بڑی خیر و برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اور اس کی خیر و برکت اس بات سے واضح اور ثابت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا، اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کی نماز کو جو ہے وہ اپنی حضور علیہ السلام نے اپنی سنت قرار دیا اس کو، اور پھر فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے اس میں اتنی بڑی جو رحمت ہے وہ رحمت کا مہینہ ہے کہ اللہ پاک ایک فرض جو کرے پڑے گا اللہ 70 فرائض کا ثواب دیں گے، اور جو نفل ادا کرے گا اللہ جل جلالہ اس نفل کو فرض کے ترازو میں یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوگا۔ غیر رمضان میں جو ہم فرض پڑھتے ہیں اور رمضان المبارک میں نفل پڑھیں گے تو نفل کا اجر فرض کے برابر ہوگا، اور اللہ جل جلالہ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، اور افطرا کا مطلب عربی میں یہ ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ تو صحابہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ، ہم تو خود ایسے ہمارے حالات چل رہے ہیں کہ کبھی فاقہ اور ایک وقت کا ہے دوسرے وقت کا نہیں، تو فطرہ کا معنی تو پیٹ بھر کے کھلانا ہے، تو ہم میں سے تو بڑے کم لوگ ہیں جو اس بات پہ قادر ہیں۔ قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ نے فرمایا بھائی فطرہ کے معنی پیٹ بھر کے کھلانے ہیں، اس مہینے کی برکت اتنی ہے کہ یہاں پیٹ بھر کے کھلانا موقوف نہیں، جو کسی کو ایک کھجور کے ساتھ افطار کروا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، کوئی دودھ وغیرہ ایک گھونٹ پلا دے، اللہ جل جلالہ اس کو روزہ دار کی مانند ثواب عطا فرمائے گے۔ جس نے روزہ رکھا اور پورے روزے کی مشقتیں برداشت کی، اس کو جتنا اجر ملے گا اس کے اجر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ غنیوں کا بادشاہ ہے، وہ جتنا اجر روزہ دار کو عطا کرے گا اتنا ہی اجر اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی دے گا۔ تو اتنا بڑا مہینہ، اور اللہ جل جلالہ نے جو ہے نا اتنا بڑا کرم فرمایا، اتنا بڑا کرم فرمایا کہ بھئی ہماری اس امت کی عمریں کم ہیں، رمضان المبارک کے نفل بھی فرائض میں چلے گئے، فرض 70 گنا بڑھ گیا، تو بھئی عمریں اس امت کی کم ہے۔ ایک رمضان کے اندر انشاءاللہ آگے ہم کریں گے، اسی رمضان میں ایک رات ایسی عطا کر دی کہ اس سے کوئی مسلمان بھی روزے دار جو مومن روزہ رکھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، وہ شب قدر سے محروم نہیں ہے۔ تو 83-84 سال کی عبادت کا ثواب وہ ہو گیا۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں اس کی قدر عطا فرمائے اور اس کی اہمیت
کہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی چند مسائل بھی اس میں یاد رکھ لیں کہ بھی روزے کے متعلق پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کے اندر یہ بات ہے، یہ بیماری ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے کہ بھئی اب لوگ کہتے ہیں بھی پھر روزہ آ گیا اور پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، اور بعض کہتے ہیں بھی کھا لو کل، تو بھی کھا لو، کل کو بھوکا تھوڑی مرنا ہے، صبح سحری کر لینی۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا روزہ کیا ہے، سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ عصر تک وہ جا کے ہضم ہوتا ہے۔ ہمارا روزہ عصر سے مغرب تک گھنٹے سوے گھنٹے کا روزہ، حالانکہ صوفیہ کرام تو کہتے ہیں افطاری میں کم کھاؤ، سحری میں کم کھاؤ، سحری کم کھاؤ تاکہ آپ کو بھوک کی شدت، پیاس کی شدت لگے، تاکہ کچھ روزے کا اجر مل جائے، تاکہ نفس کے اوپر کچھ بوجھ پڑے۔ یہ نفس اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا سرکش ہے کہ دیکھیں رمضان میں آج رات انشاءاللہ کیا ہوگا، سارے شیاطین کو قید کر دیا جائے۔ مسلمان کہتے بھی گناہ کیوں، شیطان نے کروا دیا، یہ فلاں غلطی کیوں ہوئی، شیطان نے کروا دی۔ تو اللہ پاک تو شیاطین کو کیا کر دیتے ہیں، ان کو تو توق ڈال کر سمندر میں قید کر دیا جاتا۔ تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ نفس جو ہمارے ساتھ لگا ہے یہ اس سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اس نفس کو، اس کو مارنے کے لیے، اس کی خواہشات کو پست کرنے کے لیے اللہ نے روزے کا مہینہ نے فرمایا تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے، تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا مادہ پیدا ہو۔ اور تقوی کس سے آئے گا؟ وہ روزے سے آئے گا۔ خواہشات جب کم ہوں گی، نفس بھوکا رہے گا، اس کی خواہشات جتنی کم ہوں گی اتنا تقوی کا مادہ بڑھے گا۔ تو ایک یہ کہنا کہ بھئی بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے ہمارے بعض پٹھانوں میں عادت ہے بھئی اندھیری رات آ گئی تو رش پر آلا، یہ تو جملہ کفریہ ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، روزہ نہ رکھنے والا فاسق ضرور ہے، گناہگار ضرور ہے، کافر نہیں، لیکن جملہ کفر کہنا، کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ کالی رات آ رہی ہے، کسی نے کہہ دیا بھی روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں آٹا نہیں، یا ہمیں روزہ رکھوا کے نقل کفر، کفر نہ باشد، یہ کفری الفاظ ہیں کہ بھی روزہ رکھوا کے پتہ نہیں اللہ میاں کو کیا ملتا ہے۔ ان الفاظ سے آپ تمام علماء سے پوچھیں کہ بھی ان الفاظ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، اللہ معاف فرمائے۔ آج تو ہمیں کئی چیزیں مل رہی ہیں، اگر کسی نے یہ الفاظ کہہ دیے تجدید ایمان نہ کیا، تجدید نکاح نہ کیا، تو اب وہ بھی زنا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس کی اہمیت کو سمجھے۔ اور یہ تو ایسے روزے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہے۔ ٹھنڈی غنیمت سے اب کیا مراد کہ مسلمان گئے ایک علاقے پہ حملہ کیا، علاقہ فتح ہو گیا بغیر جنگ کے، نہ ادھر سے کوئی مرا نہ ادھر سے کوئی شہید ہوا، اور علاقہ بھی فتح ہو گیا، غنیمت بھی آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹھنڈی غنیمت ہے۔ تو سردیوں کے روزے تو ٹھنڈی غنیمت ہے، کبھی مشقت بھی نہ ہوئی، اجر پورا پورا، اجر پورا پورا، جتنا گرمی کے روزے کا اجر ہے اتنا سردی کے روزے کا اجر ہے۔ کیوں؟ ہم نے تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ بار بار ہماری زندگیوں میں رمضان کے مہینے لائے، اور فرصت کے ساتھ لائے، تندرستی اور صحت کے ساتھ لائے۔ لیکن یہ کہنا، اور بعض لوگ مصنوعی طور پہ اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں، اور مصنوعی بیماری دیکھیں اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہیں، مصنوعی بیماری نہیں چلے گی۔ انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیل عرض کریں گے کہ مصنوعی بیماری نہیں ہے، ہاں وہ آدمی جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے لیے ہے مصنوعی بیماری۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کے علم میں تو بات ہے، اللہ تو جانتے ہیں مصنوعی بیمار بنے، تو اس کی اہمیت۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بھئی خدا را اپنے ارد گرد جو ہیں ان کو سمجھائے پیار سے کہ اب یہ تو سردیوں کے روزے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے جی، تمبو لگا لیتے ہیں لوگوں کے سامنے، اوپر سے کچھ تمبو نہیں ہوتا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ کی یہ رحمت اور کرم ہے، وگرنہ اللہ اتنے غیور ہیں، اپنی نافرمانی کو اللہ جل جلالہ کبھی نہیں برداشت کرتے، لیکن دیکھیں اللہ گردن مروڑنے پر بھی قادر ہے۔ تو اب یہ سردیوں کے روزے ہیں، خدا را اس کا کچھ اکرام کرے۔ جو آدمی بیمار ہے، جو خواتین بیمار ہوتی ہیں اور ان کا شرعی عذر ہوتا ہے، وہ بھی اکرام اور احترام کریں کہ کسی سائڈ پر ایسی جگہ پر جا کے کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو اللہ ہمیں اس رمضان کی خیر و برکتوں سے محروم بھی نہ فرمائے، اور اللہ ہمیں اس کی برکات کو نصیب فرمائے۔